اور ہم نے عرض کیا کہ 4 چیزیں کائنات میں جو اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہیں، اگر وہ اٹھائی جائیں تو بشر زندہ نہیں رہ سکتا۔ 4 چیزیں کون سی تھی؟ پانی، ہوا، 4 چیزیں۔ ہم نے کہا یہ جو سورۃ صاد ہے، اس سورۃ صاد میں اللہ نے کتنی قوم کا ذکر کیا؟ 6 قوم کا ذکر کیا۔ 6 قوم کا باقاعدہ نام لیا، پھر اس 6 قوم کا آخر میں بتایا، انجام بھی بتایا۔ اس 6 قوم کو ان 4 چیزوں سے میں نے ہلاک کر دیا۔ بس ایک قوم کیا تھی؟ پہلی قوم نوح علیہ السلام۔ قوم نوح کو کس چیز سے خدا نے ہلاک کیا؟ پانی سے۔ دوسری قوم تھی قوم قوم فرعون۔ مثلا یہ ترتیب میں گڑبڑی ہو جائے کوئی، قوم فرعون، اس کو بھی پانی سے غرق کیا۔ تیسری قوم تھی قوم عاد۔ یہ کس نبی کی قوم ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ بس قوم عاد کا جو نبی ہے حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں ساتھ اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ بیدار رہیں، یاد رہے آپ کو۔ ایک اور قوم، 3 قوم سمود۔ یہ قوم سمود کس نبی کی؟ حضرت صالح نبی علیہ السلام کی قوم ہے۔ اب سنیے، جب اللہ نے حضرت صالح کو اس قوم کی طرف روانہ کیا، یہ ہم سب کے لیے ایک نقطہ ہے تربیت کا۔ سورہ شعراء کو پڑھیں، میں نے کھولی ہوئی ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کو کھولے پڑھیں اس کو۔ اس کے اندر انبیاء نے کیا اپنی قوم کو کہا، انہوں نے جواب کس انداز سے دیا، پھر ان کے جھوٹ تہمتوں کے باوجود انبیاء نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ بہت بڑی تربیت ہے اس سورہ کے اندر۔ صحیح ہے نا، کبھی اوقات ہم اپنی اولاد سے صحیح سلوک نہیں رکھتے، اپنے گھر والوں سے صحیح رویہ نہیں رکھتے، ان کو ہم غلط باتیں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے گھر کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پس سورہ شعراء کو پڑھیں، اس کے اندر تربیت ہے، بہت بڑی نکات ہیں اس کے اندر، آپ کو گھر چلانے میں یہ مدد کرے گی۔ گھر کیسے چلائیں گے، گھر کے اندر آپ کو کیسے رہنا ہے۔ اگر کوئی گھر کا فرد آپ سے بدسلوکی کرے تو آپ کو اس کے مقابلے کیا کرنا چاہیے، اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، تربیت ہے۔ اب دیکھیں، جب حضرت صالح کو اللہ نے اس قوم سمود کی طرف روانہ کیا، آتے ہوئی حضرت صالح نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ دیکھیں کتنا ادب کے لحاظ سے پکار رہا ہے۔ نبی بادب ہوتا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے اپنی قوم کو پکار رہا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کو اپنا معبود بناؤ۔ اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کو اپنا معبود بناؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، تجھے کیا ہو گیا ہے اس خدا کے علاوہ تم دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ، کیا ہو گیا ہے تجھے اے میری قوم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ما لکم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس معبود کو چھوڑ کر تم نے کسی دوسرے کو اپنا لیا، اس کو معبود بناؤ۔ وہ کون ہے؟ آگے بتا بھی رہا ہے نا، ہوا انشأکم فی الارض، وہ معبود ہے جس نے تجھ کو زمین سے پیدا کیا۔ وہ معبود جس نے تجھ کو زمین میں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور جس نے تجھے زمین پہ آباد کیا۔ کتنے
خوبصورت بیان ہے حضرت صالح. اس کی عبادت کرو جس نے تجھے زمین سے پیدا کیا اور جس نے تجھے زمین پہ آباد بھی کر دیا. اس کی عبادت کرو. اب دیکھنا انہوں نے کیا کیا اس قوم نے حضرت صالح کے ساتھ. کہا وما انت الا بشر مثلنا. اللہ اکبر. خدا کی قسم ان نبیوں نے کیا مصیبتیں جھیلی ہیں ان قوموں کے ساتھ. کیا ان قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا نہیں کیا. وہ کس طرح پکار رہا ہے ادب کے دائرے میں. وہ جواب کیسے دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں. پہلی بات تو ہے تو ہماری طرح ہے. تو ایک بشر ہے. ہم تیری بات کیوں مانے. تو ہے کون. تو ہمیں بتلانے والا. ہم کیوں آپ کی بات مانیں. یہی چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے. جی بہت زیادہ ہے یا نہیں ہے. کیوں کہتا ہوں اس سورہ کو پڑھیں. سورہ شعراء کو پڑھیں. جی بے شک اس کے اندر بڑے نکات ہیں. بجائے اس کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں تاریکی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم آپ کے ممنون ہیں. نہیں کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں تو ہماری طرح. ہم آپ کی بات کیوں مانیں. اگر ہم آپ کی بات مانیں بھی صحیح تو پھر ہمیں ایک چیز چاہیے. کیا. ہاں اب دیکھنا. فَأْتِ آیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کوئی ہمیں نشانی بتا کہ تو واقعی نبی ہے. اپنی صداقت کی نشانی بتاؤ. اگر تو اپنے بیان میں سچا ہے تو کہتا ہے میں نبی ہوں, میں ہادی ہوں, میں اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہوں. تو کوئی ایک نشانی تو بتا, دکھا ہمیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے تو کیا ہے. تو نبی ہے. خدا نے کہا کیونکہ میں نے اپنے انبیاء کو ایسے نہیں بھیجا. کیا کیا ہے. ان کو میں نے بینات معجزات دے کر بھیجا ہے. ایسے نہیں بھیجا میں نے اپنے انبیاء کو. ان کے ساتھ معجزے تھے. جب انہوں نے کہا حضرت صالح نے ایسے پہاڑ کی طرف نگاہ کی. کس کی طرف نگاہ کی. پہاڑ کی طرف نگاہ کی. بس وہی پتہ لگا. حضرت صالح نے اشارہ کیا اپنی قوم کو انظروا نگاہ کرو ہذہ ناقۃ اللہ. یہ اللہ کی اونٹنی آ رہی ہے. اونٹ پہاڑ سے. جب اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی ساتھ اس کے بچہ بھی تھا. جب یہ اونٹنی آئی تو انہوں نے ایک تقاضا کیا. کہا ایسے نہیں بلکہ یہ اتنا دودھ دے جو ہم سب قبیلہ اس کے دودھ سے سیراب ہوں. حضرت صالح نے کہا یہ بھی آپ کا تقاضا پورا کرتا ہوں. اس کا دودھ نکالو, پوری تمہاری قوم رات دن پیے ختم نہیں ہوگا. دودھ دیتی رہے گی. یہ بالکل یہ دودھ دیتی رہے گی. بے شک. لیکن ایک شرط ہے. کیا. اب امتحان شروع ہو گیا. ایک شرط ہے. ایک دن پورا یہ پانی پیے گی, تم نے نزدیک نہیں آنا. یہ جو تالاب ہے نا پانی کے بھرا ہوا, اس سے وہ قوم سمود بھی استعمال کرتی تھی. کہا ایک دن تقسیم بندی کرتے ہیں. ایک دن پورا اس تالاب کے پانی کو یہ اونٹ نہیں پیے گی, تم نے ہاتھ نہیں لگانا. اور دوسرے دن تم نے استفادہ کرنا ہے, یہ اونٹ نہیں پانی پیے گی. تقسیم ہو گئی. لیکن انہوں نے کیا کہا. دودھ بھی نکالا, دودھ بھی پیا, اتنا پیا رات کو اٹھ پیتے تھے. سو کے پھر اٹھتے تھے, پھر پیتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر پیتے. بھی جلدی ختم کریں تاکہ اس کو ہم جھوٹا ثابت کریں. تاکہ یہ جو کہہ رہے ختم ہونے والی نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کریں. جو نہیں بھی پیتے تھے وہ بھی شروع ہو گئے. تاکہ کیا ختم. وہ بھی غلط ثابت کرے نا اس کے دعوے کو, وہ بھی شروع ہو گئے. لیکن اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوا. جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا خود جھوٹے ہوئے, حق بنتا تھا تسلیم ہو جاتے. مان لیتے نا بھی آپ سچے ہیں, آپ نے ہمیں معجزہ بھی دکھایا, آپ کے پاس دلیل بھی ہے, واقعاً آپ ہیں نبی. نہیں کیا کہا. کہتے
کہتے ہیں یہ بتا من بیننا بل ہوا کذاب اشر، کیا یہی ایک رہ گیا تھا جس پہ یہ ذکر یہ معجزہ نازل ہوا ہے، باقیوں پر نازل نہیں ہوا؟ بلکہ یہ جھوٹا اور متکبر ہے۔ کس کا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ برادران محترم، انبیاء نے کیا مصیبتیں جھیلی، جھوٹا ہے۔ دوسرا کیا کہا؟ وما انت من المسحرین، مسحر کہتے ہیں جس پہ جادو کا اثر ہو تو وہ مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے؟ دیوانہ اور پاگل ہے۔ بس یہ ہمارے نبی کو جس نے کہا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، یہ پرانی عادات تھی۔ دو کام کیے نبی کے ساتھ، ایک کہا تو جھوٹا ہے، دوسرا کیا کہا؟ تو دیوانہ ہے، تیرے اوپر جادو اور سحر ہوا ہے، تو جادو، تو پاگل مجنون ہے۔ جب اللہ کے نبی کی توہین ہوئی نا تو خدا نے جواب دیا وَأَمَّا الثَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، میں نے قوم سمود کو ہدایت کے لیے اپنا ہادی بھیجا تھا۔ بے شک قوم سمود کی ہدایت کے لیے میں نے اپنا ہادی صالح بھیجا تھا۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے جہالت کو ہدایت سے پسند کر لیا، جہالت کو انہوں نے پسند کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ میں نے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، میں خدا نے اپنا نبی صالح ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ جب یہ کیا انہوں نے پھر کیا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر میں اللہ نے ان کے اوپر کڑکتی ہوئی بجلی گرا دی۔ ایسا عذاب جیسی کہ پھر وہ جڑی اونٹنی سی ایک وہ کھاندی جاتی سی کھیتاں دے کھیت، جب اگلے کھیت میں جاتی تھی تو پچھلے کھیت میں پھر اسی طرح سے فصل ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں ہے، ایسے اونٹنی کے انہوں نے ٹانگیں کاٹی تھی۔ یہ ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے نا، یہ فقط قصہ تو نہیں ہے، یہ واقعہ تو نہیں گزر گیا ہے، نہیں، خدا اس کو اس زبان میں کیوں ڈھال رہا ہے کہ تم بھی ایسا کام نہ کرنا، وہی حال ہوگا، وہی حال ہوگا، ایسا کام نہ کرنا۔ پس چوتھی قوم جس کو اللہ نے کیا ہوا؟ آگ سے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ پس آگ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے نا۔ اگر آگ نہ ہو آپ کھانا کیسا بنائیں گے؟ آگ نہ ہو تو لوہے کو ذوب کیسے کریں گے؟ یہ بنگلے کوٹھیاں آگ اس کے بغیر کیسے بنائیں گے آپ؟ نعمت ہے، لیکن جب اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوگا یہ نعمت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ پس چوتھی قوم کون سی ہوگی؟ قوم سمود۔ یہ پورا مقدمہ میں نے باندھا کہ اس قوم نے کیا کیا اور ان پہ صاعقہ نازل ہوا۔ اب یہ ایک اور قوم ہے، 6 قوموں کا ذکر کیا خدا نے، 4 قوم ہو گئے، صحیح، اور باقی 2 قومیں ہیں۔ 5ویں قوم ہے قوم لوط، قوم حضرت لوط۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے پھپھو زاد ہیں، کزن سمجھے، بہت عظیم نبی ہے۔ جب قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی اللہ نے حضرت لوط کو ان کی ہدایت کے لیے روانہ کیا کہ جا ان کی ہدایت کر۔ جب حضرت لوط نے کیا کہا؟ یا قومی انی رسول امین، اے قوم میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی بھی ہوں، خالی نبی نہیں ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ سب کچھ بتایا، پھر اس قوم کو مخاطب ہوا۔ اس قوم کے اندر ایک بیماری تھی، ابھی آیات بتائیں گی۔ جی بے شک۔ کیا کیا حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا
تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتأتون رجال شہوتا من دون نساء، تجھے کیا بیماری ہو گئی؟ تم کیوں برے کاموں میں پڑ گئے ہو؟ تم کیوں بد کردار میں پڑ گئے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زوجات کو آرام و سکون کے لیے بھیجا ہے، آسائش کے لیے بھیجا ہے۔ تم اگر شہوات اپنی برطرف کرنی، اللہ نے زوجہ کی شکل تجھے عطا کر دی، وہ بھیجی ہے۔ تم یہ کام کرو، بجائے اپنی زوجات کے تم مرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ ایک بیماری تھی جس کا نام کیا ہے؟ لواط۔ مرد دوسرے مرد سے کیا کرتا تھا؟ بدفعلی کرتا تھا۔ اور ایک جملہ بھی حضرت نے کہا کہ آتأتون الفاحشہ، تم ایسے برے کردار میں مبتلا ہو، ما سابقکم من احد من العالمین، یہ وہ گناہ ہے جس تم ہی پہلی قوم ہو پورے عالمین میں انجام دے رہے ہو۔ پتہ چلا؟ یعنی پہلی قوم، بد کردار قوم، بدترین قوم جس نے اس برے فعل کو شروع کیا، وہ حضرت لوط کی قوم تھی۔ نہ اس سے پہلے کسی قوم نے انجام دی، بعد میں سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ایسے بدترین گناہوں میں مبتلا تھے۔ پھر کیا ہوا اس قوم کے ساتھ؟ پتھروں کا بھی برسا۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مَطَرًا، پھر میں اللہ نے ان پہ کیا ہے پتھروں اور آگ کے پتھر برسائے ان کے اوپر، ایسا برسایا کہ ان کا نام و نشان نہیں بچا، کچھ بچے ہی نہیں ان کا۔ پس پانچویں قوم کیا ہے؟ قوم لوط ہے۔ اس قوم کو کس چیز سے نابود کیا گیا؟ پتھر۔ پتھر کس چیز سے ہوتا ہے؟ مٹی سے، التربہ۔ پس اس قوم کو، حالانکہ مٹی یہ نعمت ہے، زمین نعمت ہے، پہاڑ نعمت ہے، پہاڑ نہ ہو معدنیات کہاں سے نکالیں گے آپ؟ گیس کہاں سے نکالیں گے؟ پیٹرول کہاں سے نکالیں گے؟ ڈیزل کہاں سے نکالیں گے؟ یہ میخیں ہیں زمین کی، اور زمین کے لیے میخیں قرار دیے خدا نے تحفظ کے لیے، صحیح؟ تو یہ نعمت ہے، لیکن جب اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا، یہ نعمت پھر اس طرح برسے گی اوپر، عذاب بن کے۔ یہ کتنی قومیں ہو گئیں؟ پانچ قومیں۔ کتنی قوم کا ذکر ہے؟ باقی کتنے قوم؟ ایک قوم رہتی ہے۔ اب ایک قوم کی طرف آئیے۔ ایک قوم ہے جس قوم کا نبی کا نام حضرت شعیب ہے۔ اس قوم کا نام کیا ہے؟ اس قوم کا نام ہے اصحاب الایکہ۔ کیا نام ہے اس قوم کا؟ جس طرح سمود، قوم فرعون، قوم عاد، قوم لوط، اس طرح قومیں تھیں، حضرت شعیب کی قوم کا بھی نام ہے۔ اس قوم کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ اس قوم کا نام ہے۔ کیوں اس کو ایکہ کہا گیا؟ اس لیے کہ خود آیات آگے بیان کریں گے۔ جب اللہ نے حضرت شعیب کو اس کی طرف روانہ کیا، یہ سب چیزیں میں اس قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن پڑھا کریں، یہ تربیت ہے، دیکھا کریں، ترجمہ قرآن کا پڑھا کریں برادران، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، بصیرت کھلے گی آپ کی۔ بس ایک قوم ہے جس چھٹی قوم، جس قوم کا نام کیا ہے؟ اصحاب الایکہ۔ یہ قوم کا نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت شعیب۔ حضرت شعیب جب آئے کیا کہا؟ دیکھیں تمام نبیوں کا لہجہ ایک ہی ہے، کسی میں فرق ہی نہیں ہے۔ جناب لوط نے یہی کہا، یا قومی رسول امین۔ حضرت لوط نے بھی یہی جملہ کہا، حضرت صالح نے بھی یہی جملہ کیا، اور حضرت شعیب نے بھی یہی جملہ کہا، یا قومی
اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تجھے کیا ہو گیا ہے، تم کس کی پوجا کر رہے ہو، تم غیر الگ پوجا کر رہے ہو، حالانکہ اس خدا کی پوجا کرنی چاہیے تھی، تم کیا ہو گیا تجھے، تم اس کے علاوہ چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کر رہے ہو۔ اب دیکھنا، اب دیکھیں اس میں کیا کہا انہوں نے خود، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب کیفہ نے میرے بھیجے ہوئے کو جھٹلا دیا۔ وہ بھیجا ہوا کون ہے؟ نام لے رہا ہے خود خدا، وہ کون ہے جس کی طرف میں نے بھیجا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خدا خود بتا رہے، اذ قال لهم شعیب، بس ایک قوم ہے جس کا نام کیا ہے؟ اصحاب کیفہ ایکا، اور اس کی طرف ایک نبی بھیجا گیا جس کا نام کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ کیا کہا انہوں نے؟ الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اچھا آگے کیا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول بھیجا ہوا ہوں اور امین بھی ہوں صاحب۔ اچھا آگے، فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ دوسرا کیا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں جو تبلیغ آپ کو کر رہا ہوں اور آپ کی طرف آ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اس کی اجرت میں آپ لوگوں سے نہیں مانگتا، اس کی اجرت نہیں مانگتا، میں فقط اس کی اجرت عالمین کے رب سے مانگوں گا، وہ مجھے دے گا اس کی اجرت، تم سے میں کوئی پیسے نہیں لیتا، میں کوئی تم سے طے نہیں کرتا گھنٹے کا اتنا لوں گا، 15 منٹ کا اتنا لوں گا، 40 منٹ کا اتنا لوں گا، نہیں، میں طے نہیں کرتا آپ کے ساتھ، اور میں مانگتا بھی نہیں ہوں، میں اپنے عالمین کے رب سے اس چیز کی اجرت مانگوں گا۔ پتہ 6 قومیں ہوگی، بس اس کے بعد کیا؟ یہ قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ کم تولتے تھے۔ آیت سنیں، یہ کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، ان قوم کی ایک عادت تھی، بہت بری عادت تھی، کیا؟ یہ ناپ تول میں گڑبڑی کرتے تھے، کمی کرتے تھے، جب کوئی بیچنے کے لیے جاتا اس سے کیا ہے؟ وزن کم اس طرح کرتے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، 2-3 کلو 10 کلو کم کر لیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی چیز بیچنی ہوتی، جو اچھی اچھی چیزیں تھوڑا سا آگے رکھ کے اندر میں ساری خراب چیزیں رکھتے تھے، پھر جب دکھاتے کچھ اور تھے، جب دینے کا موقع آتا وہ اندر سے خراب نکال کے دیتے تھے۔ حضرت نے کہا، اے بدترین قوم، اے نادان قوم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو نقصان دے رہے ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ہاں انہوں نے کہا، جب انہوں نے نبی نے ہمیشہ ابتدا سے یہ ہو رہا ہے برادران، جس نے اچھے کام کے لیے روکا ہے نا اسی کو جھٹلایا گیا ہے۔ جب انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا ہوا کذاب مبین، یہ بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا کہہ رہے ہیں بابا؟ انہوں نے آپ سے کچھ ظلم تو نہیں کیا، کیوں آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں۔ ہاں یہ بیماری آج بھی ہے، جن کو حق کی بات کریں گے، دیکھتا ہے میری دکان بند ہونے والی ہے نا، وہ مقابلے میں آ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، کہیں نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کاذب ہیں، آپ پتہ نہیں کیا، تو کیا 1000 تہمتیں لگائیں گے، اس پہ بہتان لگائیں گے، ان کے اوپر پراپنڈے کریں گے تاکہ یہاں سے نکلے، فرار کرے، ہماری دکان خراب نہ ہو۔ یہ آج بھی یہ بیماری موجود ہے۔ صحیح ہے برادران؟ اب آئیے 6 اس قوم کے لیے کون سا عذاب تھا؟ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مَطَرًا فِي السَّمَاءِ، اللہ نے یہ اس پہ بھی ایک سائقہ نازل کیا، آگ کے گولے برسائے اس قوم کے اوپر بھی۔ جب یہ قوم تباہ ہوئی، اب سنیں ایک جملہ اس نبی نے کہا اپنی قوم کو، کیا کہا؟ بل انتم تجہلون، تم بڑی نادان اور جاہل قوم ہو۔
قرآن میں لفظ تجہلون 2 نبیوں نے واضح کیا تھا، یہ لفظ تم جاہل اور نادان ہو، 2 نبیوں نے کہا. ایک نبی حضرت موسیٰ ہے. قرآن کہہ رہے وَجَاوَزْنَا بنی اسرائیل بالبحر، جب بنی اسرائیل کو دریا سے میں نے عبور کروایا، جب پار کروایا دریا سے، یعکفون علی اصنامہم، اس قوم نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کو پوج رہی تھی. حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا سے گزرے، سب معجزہ دیکھا. اب یہ گزرے کس قوم کی طرف سے؟ بت پرست قوم کی طرف سے گزرے. دیکھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں. تو اس قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، اے موسیٰ آپ بھی اس طرح کرا جس طرح انہوں نے اپنے بت بنائے ہوں، ہمارے لیے بھی اس طرح کے ایک معبود بنا تاکہ اس کے سامنے ہم جھکیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کنتم قوم تجہلون، جاہل قوم، بڑی جاہل اور نادان قوم. تم نے معجزہ دیکھا، دریا سے بہ رہے، فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر بھی تجھے لحاظ نہیں آیا. تھوڑا سا آگے تو لوگ دیکھا تو اتنا تم کمزور ہو، اتنا ایمان کے ضعیف ہو. تم نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک ہاتھ کے بنے ہوئے پتلوں کو جو کر تم بھی کہ ہاں ہمیں بھی اس طرح بنا کے دے. 2 نبیوں نے اپنی قوم کو اس لفظ سے پکارا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہا اور حضرت کیا کہا؟ بل انتم قوم تجہلون، تم کیا ہو؟ جاہل قوم ہو. پس خدا نے کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، میں اللہ نے اپنے انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے نجات دوں گا. بے شک صدقناہم الوعدہ، اللہ اپنے وعدے میں میں جو وعدہ دیے ہیں اس وعدے پہ سچا ہوں، پورا کر کے دکھایا. اللہ نے جب یہ 6 قوموں پہ عذاب نازل ہوا تو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی بچایا اس عذاب سے، اور کیا کیا؟ وَمَعَهُ آمَنُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء پہ ایمان لے ان کو بھی اللہ نے بچا دیا. دیکھا ہے خدا نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں نے بچایا ہے تم کو، اور نبیوں کو میں نے بچا لیا، اور وہ قوم جو نبیوں کے ساتھ تھی ان کو بھی میں نے بچا لیا. ایک قاعدہ کلیہ خدا دے رہا ہے کیا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، میں اللہ ہرگز حتماً اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، اپنے بھیجوں کی مدد کروں گا، ان کی نصرت کروں گا، ان کی ہر لحاظ سے ان کی ہیلپ کروں گا اپنے بھیجوں کی. اور کون؟ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو میرے انبیاء پہ ایمان لے ان کی بھی مدد نصرت کروں گا دنیا میں بھی. چاہتے ہو کہ خدا تمہاری نصرت کرے، خدا تمہاری مدد کرے، خدا تمہاری ہیلپ کرے، تو خدا نے کیا کہا؟ میرا وعدہ ہے جو میرے بھیجے ہوئے کے مطیع ہو جائیں گے ان کی بھی مدد کروں گا اور ان کے ماننے والوں کی بھی مدد کروں گا.